جنگل میں بارشوں کا موسم نزدیک تھا۔ سب پکشی پرندے اپنے مضبوط اور پکے گھر بنانے میں لگے رہے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ بارشیں نزدیک آ رہی ہیں، اپنے مضبوط اور پکے گھر ہم بنا لیں۔ اور اسی جنگل میں ایک ناکارہ کوا بھی رہا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ کام چور اور بہت ہی زیادہ شاطر بھی تھا اور ہر ایک کے ساتھ لڑا اور جھگڑا کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی بارشوں کا موسم نزدیک آ گئے۔ اسی جنگل میں ایک چڑیا اور ایک چڑا بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے۔ ارے سونا چڑیا، آپ کو پتہ ہے بارشوں کا موسم نزدیک آ گیا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اپنے پکا اور مضبوط گھر بنا لینا چاہیے۔ ایسے ہی وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنا مضبوط اور پکا گھر بنانے کا سوچ لیتے ہیں کیونکہ بارشیں نزدیک آ چکی تھی۔ جنگل میں جو بارشیں ہوتی اور وہ تو کئی ہی مہینوں اور کئی ہی دنوں تک لگی رہتی۔ چڑا چڑیا کو ایسا کہتا ہے۔ ایسے ہی نونی چڑیا اپنا مضبوط اور پکا گھر بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بارشیں نزدیک آ جاتی ہیں۔ اس کے پاس کوے کا بیٹا آتا ہے۔ ارے نونی آنٹی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر دوں؟ ارے ہاں سورج بیٹا، وہ جو پڑے ہوئے ہیں تنکے کچھ، وہ مجھے لا کر تم دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں اور وہ تنکے میں نے بہت ہی محنت سے لائے ہیں، جاؤ تم وہ تنکے اٹھا کر لے آؤ۔ ارے ہاں نونی آنٹی، میں ابھی لے کے آیا۔ ایسے ہی کوے کا بیٹا سورج وہ نونی چڑیا کے تنکے لینے کے لیے جاتا ہے۔ ہاں نونی آنٹی، اب یہ تنکے میں آپ کو اچھی طرح دوں گا۔ جیسے ہی سورج وہ تنکے نونی چڑیا کے لاتا ہے، وہ جان بوجھ کر وہ تنکے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا کر دیا؟ ارے معاف کرنا نونی آنٹی، میرے سے غلطی سے اس جھیل میں تنکے گر گئے، کرپیا کریں مجھے معاف کر دیں۔ ارے سورج کوے، تم نے یہ جان بوجھ کے کیا، مجھے پتا ہے۔ ارے نہیں نونی آنٹی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تنکے باری تھے۔ سورج کوا ایسا نونی چڑیا کو بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے کوے، کیا کہتی ہوں، میں جاتا ہوں اور من کے گھونسلے سے تنکے لے آتا ہوں جو ہم اپنا مضبوط اور پکا گھر بنا لیں گے۔ دیکھو نا، بارشیں نزدیک آ چکی ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ کوا ایسا کہتا ہے اور پھر کوی جواب دیتی ہے۔ ارے جی کالو جی، آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ میں بارش سے کتنی بیمار ہو گئی تھی اور ہمارا کتنا خرچہ ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مجھے مضبوط اور پکا گھر چاہیے۔ اس دفعہ تو سورج بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس چڑیا کے گھر سے جائیں اور لکڑیوں کی گڈی لے آئیں، اس سے ہم اپنا مضبوط اور پکا گھر بنا لیتے ہیں اور ہمیں بارش بھی نہیں آئے گی، ہمارا گھر بھی پکا بن جائے گا۔ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے اور کوا پھر جاتا ہے چڑیا کے گھر۔ چڑیا کے وہ جو لکڑیوں کا گڈھا تھا وہ چوری کرنے کے لیے۔ ارے واہ، یہ تو لکڑیاں بہت ہی مضبوط ہیں، میرا تو ان سے مضبوط اور پکا گھر بن جائے گا۔ ہاں رے چڑیا، تم تو سوتی رہو اور تمہاری لکڑیاں میں لے کر جا رہا ہوں اور میں ان سے اپنا مضبوط اور پکا گھر تیار کر لوں گا۔ کوا تو لالچی اور کام چور بھی تھا۔ پھر چڑیا کی وہ لکڑیاں جو چڑیا نے خود اکٹھی کی ہوئی تھی وہ کوا چوری کر
لے جاتا ہے اپنا مضبوط اور پکا گھر بنانے کے لیے، کیونکہ کوا تو بہت ہی زیادہ لالچی اور چور تھا۔ ارے میری پیاری کبوی، یہ دیکھو میں اس چڑیا سے یہ لکڑیاں لے آیا ہوں۔ پھر کوا وہ لکڑیاں لے جاتا ہے اور پھر کوی اور کوا اس سے اپنا ایک مضبوط اور پکا گھر تیار کر لیتے ہیں، جو گھر بارشوں میں ان دونوں کی مدد کرے اور ان کو بارشوں سے بچائے۔ ایسے ہی سب پکشی اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیتے ہیں، اور کیونکہ بارشوں کے موسم نزدیک آ چکا تھا اور سب پکشی اپنے گھونسلوں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سب پکشی پرندے اپنے مضبوط اور پکے گھر بنا لیتے ہیں اور بارشوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ سب پکشی اپنے مضبوط اور پکے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے پکے اور مضبوط گھروں کا مزہ لے رہے تھے، کیونکہ بارشوں کا مزہ سب پکشی پرندوں کو بے صبری سے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر تو تیار کر لیے تھے جو ان کی بارشوں سے حفاظت کرتے تھے۔ اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور زوردار بارشوں کا سلسلہ کئی ہی دنوں تک جاری رہا۔ ارے بیٹا دیکھو نا، کتنی ہی پیاری اور خوبصورت بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس بارش میں کھانے پینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے بیٹا۔ اس بارش میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی بارشوں کا ایسے ہی انتظار کیا کرتے تھے۔ پھر ایسے ہی چڑیا بھی باتیں سن کر اپنے بیٹے کے پاس اور اپنی بیٹی کے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایسے ہی بارشوں کا سلسلہ تیز تھا اور بارش بہت ہی زیادہ گہری تھی اور جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا، کیونکہ جنگل میں تیز بارشیں چل رہی تھیں۔ اور کوا بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا تھا، پر کوے کے گھر کے آس پاس کچھ زیادہ ہی تیز بادل تھے۔ ارے کوی، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارا گھر کچھ ہل رہا ہے اور ہمارے گھر کے اوپر کچھ زیادہ ہی بادل ہیں۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ بارش ہمارے گھر کے اوپر زیادہ ہے۔ کوا ایسے باتیں کر رہا تھا اور کوے کا گھر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ کوے کے گھر کے اوپر تیز بادل چل رہے تھے۔ ارے کالو جی، یہ دیکھیں کیا ہو گیا، ہمارا تو گھر ہی ٹوٹ گیا۔ ارے کوی، میں نے تو جو چوری کی چڑیا کی وہی سزا ملی۔ ایسے پھر کوا اکیلا رہ جاتا ہے۔ کوی بھی کوے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور کوا پچھتانے کے سوا کوے کے پاس کچھ نہ بچتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اس کوے نے اس چڑیا کی لکڑیوں کا گڈھا چوری کیا اور اس نے وہ لکڑیوں کے گڈھے کے ساتھ اپنا ایک مضبوط اور پکا گھر بنایا، اسی امید سے کہ یہ بارشوں میں اس کو بارشوں سے محفوظ رکھے گا۔ پر کوے کی سوچ غلط تھی، اس نے جو چڑیا کی لکڑیاں چوری کی انہی لکڑیوں سے گھر بنایا۔ وہ گھر بارشوں کی تیزی طوفانی اور تیز بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔